morning and happy Republic Day. So first of all, I would like to invite our founder, Haji Mirza Aslam Parda Sahib to the stage. I also invite the Arabic teachers and all the teachers. I welcome them to the program. I invite Mufti Razaul Haq Sahib to please come on the stage. I also invite our Madrasa Nazim Fateh Hazrat on stage. Clarity means So as you all know, we are about to start the celebration of the Republic Day. What's the date today? 26 January. What is the date today? 26 January. 26th of January. Okay. Yeah. So in Urdu we call it as Jamhuriya. So in English, Republic Day. Kannada what we call Ganarajyotsava. So this is very special day where the Republic of India came to the provinces. So on the 20th day, we would like to have this program in our school of School Urdu. First of all, I would like to invite Mr. Mohammed Bey from the Sirat. Mohammed Rai. साउंड कम नहीं है, उसका आवाज़ कम होना से कितना कर पड़ा पड़ता नहीं है ना, उससे पढ़े ना, इससे पढ़ता नहीं है कर रहे हैं
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. MashaAllah, that's a very melodious Quran from Mr. Zai. Next I invite Mr. Riyaz for some. اپنے نہیں دولتیوں سے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے نہیں دولتیوں سے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، وہ میرے جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ میرے جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے آقا کے دیوان سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام سے لکھ جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام سے لکھ جاؤں، میں ان کے نام سے لکھ جاؤں، سب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، عرضی کی جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں، عرضی کی جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں، کہتا کہ کرو دیوار کبھی، کہتا کہ کرو دیوار کبھی، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں کب پر نہیں کھلاتے، دل میں نبی کی یادیں کب پر نہیں کھلاتے، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، روز جانا سرکار کی گلی میں، روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، روزے کو دیکھنے کو آگے ہی ہوں طیب کی، روزے کو دیکھنے کو آگے ہی ہوں طیب کی، دل بھی ہوا روانہ، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں،
روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں آنکھوں کے سامنے آئے سب جلوے گنبد حضرات آنکھوں کے سامنے آئے سب جلوے گنبد حضرات سب جلوے گنبد حضرات سب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے نئے گورتیوں کے سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں الشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں میں برباد الشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں میں برباد والفجر کہیں میں برباد قرآن میں رب تعالیٰ بھی کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے نہیں جو نبیوں کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں کردار کی باتیں کرتے ہیں MashaAllah, that was very melodious dance. Jazakallah khair. Next, let us go for the flag hoisting ceremony, the most important aspect of the Republic Day program. So, to lead this program, we have Afan from our madrasa. He will invite the guests. Especially our founder and general secretary, Haji Mirza Ashraf sir, and our president, Haji Abdul Rahman sir, and Mufti Azhar Al-Aqsa. So, I request Afan to proceed. चपला चपला छेली पत्ता खा दे Flag salute. National anthem. Please sit down. Mr. Abu Bakr Siddiq, Wallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند، سب کا ہے مولا سب سے ہے بہتر، سب کا ہے مولا سب سے ہے بہتر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے مقدس ہے نام تیرا، اوپر بھی جانا، آپ کر لے جانا اوپر، اوپر ہی کڑے اوپر جا کرنا۔ ہر شے ناقص ہر شے ہے فانی، مخلوق سب ہے آنی و جانی، ہر شے ناقص ہر شے ہے فانی، تیرا ہے کوئی ہم سر نثانی، تیرا ہے کوئی ہم سر نثانی، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، دست ابو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شائع خدا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ
گھر لے گیا دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ کا ہے واقعہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ رات کی اجالا لیے آگے مصطفیٰ آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. MashaAllah, that was very melodious naat from Master Saqalain. Jazakallah khair. Let me next invite for a speech, that is Urdu Taqreer from Hafiz Afwan. Let me invite Hafiz Afwan on stage for Urdu speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عالی شان محترم المقام محتمین صاحب، جناب صدر سیکریٹری صاحب اور میرے مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز بچیوں، ہم یہاں اپنی قوم کے اس خاص موقع کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں. اس دن کی یاد میں جب ہندوستانی آئین نافذ ہوا اور ہندوستان کو جمہوری ملک قرار دیا گیا. مجھے ہندوستان کا شہری ہونے پر بہت فخر ہے. اس دن ہم ہندوستان کا قومی پرچم لہراتے ہیں اور قومی ترانہ گاتے ہیں تاکہ اپنے جمہوری ملک کے لیے اپنے دل سے احترام کا اظہار کریں. یہ پورے ملک میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں، بینکوں اور بہت سے مقامات پر منایا جاتا ہے. یہ 26 جنوری 1950 تھا جب ہندوستانی قومی آئین نافذ ہوا. 1947 سے 1950 تک کا دور عبوری دور تھا اور کنگ جارج ششم ریاست کے سربراہ بنے، جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سی راجا گوپالاچاری ہندوستان کے گورنر جنرل بنے. 26 جنوری کو 1950 میں ہندوستانی آئین کے نفاذ کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہندوستان کی گورننگ دستاویز کے طور پر تبدیل کر دیا گیا. ہندوستان کا آئین 26 نومبر 1949 کو ہندوستانی دستور ساز اسمبلی کے ذریعے منظور کیا گیا تھا. تاہم بعد میں 1950 میں ایک جمہوری حکومتی نظام کے ساتھ ملک کو آزاد جمہوریہ قرار دیتے ہوئے نافذ کیا گیا. 26 جنوری کو خاص طور پر منتخب کیا گیا کیونکہ اسی دن 1937 میں انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستان کی آزادی کا مطلب پورن سوراج کا اعلان کیا تھا. راجندر پرساد 1950 میں آئین کو اپنانے کے بعد جمہوریہ ہند کے پہلے صدر بنے. قومی دارالحکومت نئی دلی کے ساتھ ساتھ ملک کی ریاستی دارالحکومتوں میں ہندوستانی فوج تینوں خدمات کی طرف سے ایک عظیم الشان پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے. قومی دارالحکومت کی پریڈ رائس نہال راشٹرپتی بھون کے قریب ہندوستانی صدر کی رہائشی جگہ سے شروع ہوتی ہے اور راج پتھ کے ساتھ ساتھ پچھلے انڈیا گیٹ تک ختم ہوتی ہے. ہندوستانی فوج کے ساتھ ملک کی ریاستیں بھی اپنی صدر یا کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کو مدعو کر کے عقیدی بے وبا کی روایت پر عمل پیرا ہے. ہندوستان کے صدر جو ہندوستانی فوجی کمانڈر ان چیف ہیں، ہندوستانی مسلح افواج نے سلامی لی. ہندوستان کے وزیر اعظم امر جوان جیوتی انڈیا گیٹ پر قربان ہونے والے ہندوستانی فوجیوں کو پھولوں کی چادر چڑھا رہے تھے. یوم جمہوریہ کا جشن 29
जनवरी तक जारी रहता है, जो बेटन रिट्रीट तकरीर के बाद खत्म होता है। इस दिन हर हिंदुस्तान कौमी आइन के लिए अपना एहतराम और फख्र जाहिर करता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। MashaAllah, that was a very informative speech in Urdu about Republic Day. Next, I kindly request our founder, Haji Mirza Aslam Pasha sir, to please come on the stage and to share few words with us regarding the Republic Day. So let's give a big round of applause to Haji Mirza Aslam Pasha sir. So this is one kind of institution where we have both religion and the national education. So we are also learning about Islam, we are also learning about our country. So this opportunity is created by our Haji Saban, Haji Abdurrahman sir. So again, let's give a big round of applause to him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे। कानून भी सबके लिए एक है, सबके हुकूक को दिया गया इस वक्त कि हमारा सबका हक बराबर है, हम सबको मिलकर इस मुल्क को तरक्की करना है। ये सब ये बच्चे ही आप कल के बड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम इस मुल्क को सामने रखकर, हमारे दीन को सामने रखकर हमारी दुनिया भी बने और हमारी आखिरत भी बने और इस मुल्क का नाम भी तरक्की हो। तो इसके लिए हम आगे बढ़कर दीन का भी सीखना है, दुनिया का भी सीखना है। दोनों इल्मों के जरिए से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस मुल्क के लिए मिलकर काम करने की, भाईचारे को आम करने के लिए, इस मुल्क में अमन और शहीद को कायम करने के लिए हम सबको काम करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। MashaAllah, that was a very nice speech, very informative. Next, let me invite our Hazrat Hussain Hazrat for a Tarana. So, on this Republic Day, praising our country. So, we Muslims or we, the Ulama Ikram and the Muta'allim and Muallims of our country are also coming forward to think about the Republic Day itself. Okay, I request everyone to please stand up for this Tarana. Please stand up. Mustafiz. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में है अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। कर सबसे ऊंचा हम सारा आसमां का, वो संतरी हमारा, वो तासबा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश के जहां हमारा,
سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اے آباد گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے اب کارواں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا السلام علیکم MashaAllah, Jazakallah khairan for that wonderful tarana. All of you, please sit down. So next, let me invite the chief guest of our today's program, our first batch student, and currently he is an Arabic teacher and he is also the Mufti. We are proud of him, Mufti Razaul Haq Sahab. I invite him for the speech. الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنهم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله
لولا اخرجت منك ما خرجت. نہ میں تحریر چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا. نہ میں تحریر چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا. نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا. تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی. تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی. نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا. ہر قسم کی حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے آج کا مبارک دن ہمیں عطا فرمایا. درود و سلام کی سوغات ہو رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کے صدقے میں یہ دنیا بنی. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے اور ہمیں اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہندوستانی بنایا. جیسے کہ ابھی ترانے میں پڑھا گیا علامہ اقبال کا شعر سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ حضرات آزادی کو جانتے ہیں کہ 1947 میں جب ملک ہندوستان آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد ہمارے ملک کے حالات بگڑنے لگے، خون خرابہ ہونے لگا اور یہ ایک دوسرے کی عزتیں، جانیں، دولتیں محفوظ نہیں تھی. 1948 ہوا، 1949 ہوا، 2 سال 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے باوجود ہمارے ہندوستان کے حالات ٹھیک نہیں تھے. آزاد تو ہو چکا تھا لیکن جمہوری ملک نہیں بنا. یہ جمہوری کیا ہے؟ یہ جمہوری ایک قانون ہے، آئین ہے، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. ہماری ایک اسکول ہے، جب تک اس کے رولز اور اس کے قانون ہم فالو نہیں کریں گے یا اس کے رولز یا اس کے قانون کو ہم نافذ نہیں کریں گے ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتے. ٹھیک اسی طرح سے کوئی قانون نہیں بنا تھا، حالات بگڑتے گئے. اس وقت میں 1950 میں مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے حالات کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہندوستان کے اندر امن و شانتی چاہتے ہیں، سکون و اطمینان چاہتے ہیں، تو ملک ہندوستان میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت کو لانا ہوگا، ان کے جیسے قانون کو لانا ہوگا. پھر قانون نافذ ہوا. قانون کیا تھا؟ آئین کیا بنایا گیا؟ آئین یہ بنایا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر ہر شخص آزاد، ہر مذہب والا آزاد ہے. اس ملک کی جو کنگنا جمنی تہذیب ہے اس کو برقرار رکھیں گے اور ہر شخص اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہاں کی فضا آزاد تھی، یہاں کے لوگ آزاد تھے، یہاں پر عبادت گاہیں آزاد تھی. لیکن افسوس کہ اب اس جمہوریت کو بھی ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اس قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے کیا ہی خوب لکھا، کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی، کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی. صرف اتنا لکھ دیتے جس میں طاقت زیادہ ہوگی، عدالت ان کی غلام ہوگی. بہت گہری بات ہے یہ. ہو رہا ایسا ہی ہے. آپ نے بابری مسجد کو دیکھا ہوگا. اگر قانونی اعتبار سے دیکھیں گے تو مسجد
ہمارے حوالے ہونا چاہیے تھا. گیان واپسی کا معاملہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہے اور سینکڑوں واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس وقت قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور قانون کو بدلنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی ذات سے یقین ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے، انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا. یہ جو لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں قانون کی رد و بدل کی، وہ اپنی ناپاک کوششوں میں ناکام رہیں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے منہ کی پھونکوں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ. بزرگان محترم، عزیز طلبہ، یہ ہندوستان اب تک اس لیے قائم ہے، یہاں پر دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اور یہ لوگ اسی دین کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں. یہ جانتے نہیں ہیں کہ جب دین مٹ جائے گا، خدا کی قسم ہمارا ملک بھی مٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ اپنے منہوں کے پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کا نور جو دین ہے اس کو بتانے کی، بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سن لو، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کا نور، اللہ کا یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، اور یہ جو لوگ مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ خود مٹ جائیں گے. سینکڑوں آئے اس دین کو مٹانے کے لیے، لیکن ان کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن یہ دین اب تک انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہمارے اس ملک ہندوستان میں قائم رہے گا. یہ اللہ کی ذات سے یقین ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. عزیز طلبہ، آج قانون کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، قانون کے اندر رد و بدل کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اپنے مطابق کر کے ہم مسلمانوں کو 2 نمبری کا بنانے کی ایک کوشش جاری ہے. افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے ہم کیوں 2 نمبری کے ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر تعلیم کا فقدان ہے، ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کیا چیز کی کمی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج ہمارے اندر، ہم مسلمانوں میں بہت کم IAS IPS آفیسر. آپ جتنی دور چلے جاؤ اتنی دور تک آپ کو دوسرے ہی نظر آئیں گے. ڈاکٹرز کم ہیں، جہاں بھی جاؤ آپ غیر ہی ڈاکٹر ملیں گے. کیوں؟ ہمارے بچے اور بچیاں ہیں لیکن نہ کے درجے میں. تو اس تعلیم کو ہم حاصل کر کے جب ہم ایجوکیشن بنیں گے تو ہماری وہاں پر ایک اہمیت ہوگی، پھر ہمارا دبدبہ ہوگا. جب تک تعلیم میں ہم محروم رہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو قانون کے اندر رد و بدل کی کوششیں کر رہے ہیں یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف 10% یا اس سے بھی کم لوگ، اس سے بھی کم لوگ جو پورے ہندوستان کے ماحول کو بدلنے کی، جو ملک کے غدار ہیں خود اور کہتے ہیں کہ وفادار ہیں. وفادار تو ہم ہیں. ہم نے کیا تھوڑی سی غفلت برتی کی کہ لوگ ہمارے اوپر ہی حکومت کرنے لگے. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے جبکہ ان کنتم مؤمنین، جب تم سچے پکے مومن بن جاؤ. اس کے اندر بھی ہماری کمی ہے. آج ابھی میں نے آپ کو بتایا ہم ہیں 125 کروڑ کی آبادی میں، ہم صرف 35، ان کا حساب جائیں گے تو 25 یا 30، 35 کروڑ زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں. یہ دین ہی کی ہمت ہے، مسلمان کی طاقت ہے. آج عدالتیں ان کی ہیں، آج حکومتیں ان کی ہیں، فوج ان کی ہے، پولیس ان کے ہیں، ڈاکٹر ان کے، جج ان کے، لائر ان کے. اس کے باوجود ہم 30% ہیں. یہ 30% سے یہ باقیہ طبقہ ڈرتا کیوں ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی روشنی ہے، ایمان کی حلاوت ہے. اب اس ایمان کی روشنی کو ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے. وہ پھیلتا کیسے ہے؟ تعلیم سے پھیلتا ہے. الغرض میں ان تمام بہت ساری باتیں آئی، میں مختصر کرتے ہوئے آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے قانون کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، یہ ان کے کام کے اندر، ان کے پلاننگ کے اندر یہ ناکام ہو کر رہیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں گھر واپسی کی بات، یہ گھر واپسی کی بات اب کی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہماری زمینوں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا واپس لوٹ کر آ جاؤ تمہارے مذہب پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، ایسا ہو نہیں سکتا، تمہاری یہ سرزمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگ عزیز طلبہ، جتنا ہم دین سے محبت رکھتے ہیں اتنا ہی ہم ملک سے محبت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے اور دین کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک سے محبت کی تھی اور اپنے ملک سے محبت کا حکم فرمایا تھا. جب کفار مکہ آپ کو مکے سے نکال دیے تھے، آپ مکے سے نکل گئے، دور جا کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کہنے لگے واللہ انک لخیر اہل اللہ، اللہ خدا کی قسم، اللہ کی ساری سرزمین میں یہ زمین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. وانک لاحق ارض اللہ، اور اس زمین سے مجھے زیادہ محبت ہے. لولا اخرجت منک، اگر میری قوم مجھے اس زمین سے نہیں نکالتی تو خدا کی قسم میں کبھی نہیں نکلتی. پھر وہ دور آیا، سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر داخل ہوئے. آج جو بھی حضرات قانون میں چھیڑ خانی کی کوشش کر رہے ہیں کچھ بھی کر لیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب تک ہمارا ایمان، ہمارا دین مضبوط ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں اسی بات کو اب آخری میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ صرف اتنا لکھ دیتے کہ طاقت جس سے زیادہ ہوگی عدالت اس کے غلام ہوگی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک عزیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک عزیز سے غداروں کو اور یہاں کے سمجھنا چمنی تہذیب کو جو ختم کرنے کی، اس کو بگاڑنے کی اور یہاں کے امن و شانتی کو مٹانے کی جو کوششیں کر رہی ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو ناپاک فرمائے اور اللہ ان کے مکر کو
انہی پر ڈال کے اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو شر پسندوں سے آزاد فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. That was very powerful speech. Jazakallah khairan. That wonderful speech about Republic Day and about the achievements of our country. May Allah bless us all to work on that. So that is all we have for this program. Finally, I request for a dua. I request our Sadar Sahib to end this program in the next dua. Let's go for it. हाथ कर लेंगे.